یاد رکھے آجے جس دل دے اندر نبی پاک دی سنت دی غیرت اٹھ جائے، جس بندے دے دل دے اندر نبی پاک دی حدیث دی غیرت اٹھ جائے، اللہ پاک اس دیاں دعاواں قبول نہیں جے کردا، اللہ انہوں نماز لذت عطا نہیں جے کردا، اللہ انہوں روحانیت طمانینت عطا نہیں جے کردا۔ تڑپ جایا کر اگر کوئی حدیث مصطفیٰ دا مذاق اڑائے، بگڑ جایا کر اگر کوئی سنت دے نال استہزاء کرے، ناتا توڑ لیا کر جڑا حضور پاک علیہ السلام دی باپ دے نال مذاق کرے۔ رسول پاک علیہ السلام دے مقام نو اس قدر سمجھے ہے، توجہ فرمانا، یہ کوئی شک نہیں کہ اسی بڑے گناہگار ہاں، بڑے خطاکار ہاں، بڑے سیاکار ہاں، لیکن ایک لحاظ دے نال اسی بڑے آلہ اور بڑے بلند و بالا ہاں۔ توجہ میرے بال، میں ماں دے گوڑے کو بے کے گل نہیں کر رہا، بند کمرے اندر چھپ کے بات نہیں کر رہا، دعویٰ تے ہر کوئی کردا ہے کہ منو سرکار نہ عشق ہے، منو سرکار نال پیار ہے، لیکن احباب گرامی قدر روح دا امام انہاں دا الگ ہے، فروع دا امام انہاں دا الگ ہے، عقیدے دا امام انہاں دا الگ ہے، تصوف دا امام انہاں دا الگ ہے، فقہ دا امام انہاں دا الگ ہے۔ اسی مقام مصطفیٰ نو کیویں پہچانے ہیں؟ اللہ دے فضل دے نال ساڑھے عقیدے دے امام بھی مصطفیٰ نے، ساڑھی نماز دے امام بھی مصطفیٰ نے، ساڑھی فروع دے امام بھی مصطفیٰ نے، ساڑھی فروع دے امام بھی مصطفیٰ نے، ساڑھے تصوف دے امام بھی مصطفیٰ نے، ساڑھی غمی خوشی دے امام بھی مصطفیٰ نے، ساڑھے دنیا دے امام بھی مصطفیٰ نے، ساڑھی جنت دے امام بھی مصطفیٰ نے۔ اسی سب نال پیار کیتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ نال پیار کیتا ہے، حضرت مالک و شافی احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی نال پیار کیتا ہے، لیکن اسی انہاں دے نال توجہ فرمانا اپنی نسبی نسبتاں قائم نہیں کیتیاں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نال پیار ہے، اسی حنفی نہیں کہلائے، امام مالک نال پیار ہے، اپنی نسبت مالکی نہیں بنائی، امام شافی نال پیار ہے، اپنی مذہبی نسبت شافی ظاہر نہیں کی تھی، احمد بن حنبل، پیر عبدالقادر جیلانی، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، تمام ائمہ نال پیار ہے، لیکن اسی جعفری نہیں کہلام دے، جیلانی نہیں کہلام دے، حنبلی نہیں کہلام دے، اسی تے مقام مصطفیٰ نو اتنا پہچان لیا ہے۔ جنڈیالی دے بازیوں، اسی تے پیغمبر علیہ السلام نو چھوڑ کے اپنی نسبت غیر نبی وال بھی نہیں کر دے۔ حضرت موسیٰ نال پیار ہے، اسی موسوی نہیں کہلام دے، حضرت عیسیٰ نال پیار ہے، اسی عیسائی نہیں کہلام دے، اسی نبی علیہ السلام نو چھوڑ کے اپنی نسبت غیر نبی وال نہیں کر دے، کسے امتی وال کیویں کر سکنے ہاں، کسے امتی وال اپنے آپ نو کیویں منسوب کر سکنے ہاں۔ یہ ہوئی وجہ ہے لوگ سوال کر دے نے شیخ صاحب اگر تسی بزرگاں نال پیار کر دے ہو تے پھر تسی فلاں گدی تے بیعت کیوں نہیں ہوندے، فلاں گدی تے بیعت کیوں نہیں ہوندے؟ حضرات ذرا توجہ میرے بال، میں بڑی سنجیدگی دے نال، ادب و احترام دے نال، دلائل دے نال، بصد احترام ان چند سوالات دا جواب بھی دینا چاہنا۔ اسی در در تے بیعت پتہ کیوں نہیں کر دے؟ اسی در در تے اپنے آپ نو پتہ کیوں نہیں بیچ دے؟ اللہ دی عزت دی قسم ہوئے لوگو، اسی مقام مصطفیٰ نو سمجھے ہے، جدوں دا اسی اپنے آپ نو پیغمبر دے ہاتھ تے بیچ دیتا ہے، مصطفیٰ دے ہاتھ تے بیعت کر دیتی ہے، پھر اسی در در تے اپنے آپ نو نہیں بیچیا، اسی در در دی بیعت نہیں کی تھی۔ اے مقام مصطفیٰ دی غیرت ہے، اے مقام مصطفیٰ دی وفا ہے، اے مقام مصطفیٰ دی محبت ہے، اور اسی مقام مصطفیٰ نو سمجھے ہے۔ جائیے جا کے میرے مدارس دا جائزہ لیجئے، ملتان دے اندر، خانپور دے اندر، رحیم یار خان دے اندر، فیصل آباد دے اندر، لاہور دے اندر، گجرانوالہ دے اندر میرے مدارس بھی موجود نے، مدرسین بھی موجود نے، طلباء بھی موجود نے، درس نظامی دا نصاب بھی موجود ہے۔ اسی مقام مصطفیٰ نو کی سمجھے ہے؟ پہلی کلاس تو لے کے نخبۃ الاحادیث تو لے کے پھر بلوغ المرام، پھر اگلے سال مشکات، پھر سنن النسائی، پھر جامع الترمذی، پھر سنن ابی داود، پھر سنن ابن ماجہ، پھر صحیح مسلم، پھر صحیح البخاری، پھر موطا امام
مالک اسی اپنے طلبہ نو 8 سالاں دی اندر 7 سالاں دی اندر 6 سالاں دی اندر ہر سال حدیث دی اہم کتاب پڑھانے ہیں، ہر سال مصطفیٰ دی حدیث پڑھانے ہیں۔ عام مدارس دی طرح اسی پہلے 6 سال فقہ پڑھا کے، منطق پڑھا کے، فلسفہ پڑھا کے، اصول پڑھا کے، فنون پڑھا کے، آخری سال صرف حدیث دا دورہ کروا کے لوگاں نو اور طلباء نو اور اپنے بچیاں نو صرف حدیث دا مرور نہیں کرواندے بلکہ سبقن سبقن درسن درسن پیغمبر علیہ السلام دیا احادیث پوری تفصیل دے نال پڑھائیاں جاندیاں نے۔ اے دی وجہ کیا ہے، اے دا سبب کیا ہے؟ اسی مقام مصطفیٰ نو سمجھ چکے ہاں، احترام مصطفیٰ نو سمجھ چکے ہاں۔ لو میں دعا کرنا ذرا محبت نہ آمین کہنا، اے میرے اللہ سانو مقام مصطفیٰ سمجھ کے اور او دے مطابق عقیدہ بنا کے اللہ سانو جنت دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرما۔ جنہ مجمع ادھے بھی نہیں بولے اللہ جنت دے اندر مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرما۔ احباب گرامی قدر آئیے جڑی میں گزارشات تواڈے سامنے کرنی چاہنا، جس دل دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دا احترام ہے، مصطفیٰ علیہ السلام دا پیار ہے، مصطفیٰ علیہ السلام دی محبت ہے، آپ علیہ السلام دی عقیدت ہے اور نبی علیہ السلام دی حدیث دے معاملے دی اندر بہت زیادہ غیرت مند ہے، نبی پاک دی سنت دے معاملے اندر بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ یار دیکھو نا کئی جنہاں نو اپنے والدین نال پیار ہوندا ہے اپنے باپ دی بات نو نیچے نہیں گرن دیندے، والدہ دی بات نو نیچے نہیں گرن دیندے، اپنے باپ دی بات دی توہین برداشت نہیں کر دے، اپنی ماں دی بات دا استہزاء برداشت نہیں کر دے۔ اور لوگوں اسی طرح اسی پیغمبر علیہ السلام دے مقام نو سمجھی ہے، آپ دی سنت دے معاملے اندر غیرت ہے، حدیث دے معاملے اندر غیرت ہے، اسی پیغمبر دی سنت دے معاملے اندر غیرت مند کیوں نہ بنیے؟ میں جدو رب دا قرآن پڑھے ہے نا میں حیران ہو گیا، میرے پیغمبر دی سنت تے حدیث دے معاملے اندر اللہ بھی بڑی غیرت والا ہے، پیغمبر خود بھی بڑی غیرت والے نے، اصحاب رسول خود بھی بڑی غیرت والے نے۔ آئیے میں مقام مصطفیٰ دا جڑا پہلو بیان کرنا چاہنا، اللہ پاک دی پاک کلام تے ذرا غور فرمانا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ دعوے سارے کر دینے اسی پیغمبر نال پیار کرنے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، میں واری جاواں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اے نعرہ تو موجود ہے، فلیکس تو موجود ہے، اے جذبہ زبان دی حد تک تو موجود ہے، لیکن عملی طور تے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو ٹھکرا دیتا جاندا ہے۔ توجہ میرے بل، میں کتاباں دے اندر پڑھے ہے، پتہ کی لکھے ہے؟ لکھے ہے جی حدیث تو ٹھیک ہے، یخالف مذہبنا، لیکن یہ صحیح حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے لہذا ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہماری فقہ کے خلاف ہے، ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ مقام مصطفیٰ نہیں، یہ احترام مصطفیٰ نہیں، یہ محبت مصطفیٰ نہیں۔ آئیے لوگوں مقام مصطفیٰ کے ذریعے جو میں پیغام دینا چاہنا، کسی مجلس دے اندر، کسی محفل دے اندر، کسی کالج یونیورسٹی دے اندر، کسی ڈھیرے تے، کسی مارکیٹ دے اندر اگر کوئی حدیث رسول دا استہزاء کرے، حدیث رسول نہ تمسخر کرے، حدیث رسول نو ٹھکرائے، اس دے نال اپنا تعلق توڑ دیو اور اپنا تعلق مصطفیٰ دے نال جوڑ لو، اپنے دلہ دے اندر نبی پاک دی حدیث دی غیرت پیدا کرو۔ اے میں روزانہ بڑے ٹیلی فون سننا، لوگ آندے نے شیخ صاحب نماز اندر لذت کوئی نہیں، دعا اندر لذت کوئی نہیں، روحانیت کوئی نہیں، طمانینت کوئی نہیں، دل دی نرمی کوئی نہیں، للہیت کوئی نہیں، کلمہ پڑھے ہے لیکن کلمے دی چاشنی کوئی نہیں۔ جنڈیالی دے باسیوں یاد رکھے آجے، جس دل دے اندر نبی پاک دی سنت دی غیرت اٹھ جائے، جس بندے دے دل دے اندر نبی پاک دی حدیث دی غیرت اٹھ جائے، اللہ پاک اس دیاں دعاواں قبول نہیں جے کردہ، اللہ انہوں نماز چ لذت عطا نہیں جے کردہ، اللہ انہوں روحانیت طمانینت عطا نہیں جے کردہ۔ تڑپ جایا کر اگر کوئی حدیث مصطفیٰ دا مذاق اڑائے، بگڑ جایا کر اگر کوئی سنت دے نال استہزاء کرے، ناتا توڑ لیا کر جڑا حضور پاک علیہ السلام دی باپ دے نال مذاق کرے۔ آئیے میں چند قرآن پاک دیاں ایتاں پڑھ کے تواڈے سامنے احادیث نبویہ اور صحابہ کرام دے چند واقعات بیان کرنے چاہنا، لیکن ماشاءاللہ جنی شان و شوکت نہ تشریف فرما جے نا، میں ذرا چاہنا شروع تے ذرا لوگاں دا مغالطہ دور کرو نا، آندے نے جی وہابی درود نہیں پڑھ دے،
حالاں اسی درود پاک پڑھنے ہیں، صبح پڑھنے ہیں، شام پڑھنے ہیں، محفل اندر پڑھنے ہیں، بچیاں نو بلوغ المرام مشکات پڑھائی دی ہے، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر دے نال ہر پل ہر دم پیغمبر تے درود پاک پڑھنے ہیں۔ اصل دی اندر مخالطہ پتہ کتھوں لگا ہے؟ اسی آکھیا سی لوگو درود کڑھو نا، ساڑھے کھاتے نہ گل پاتی ہے کہ بھابی آندے نے درود پڑھو نا، اسی کیا سی کڑھو نا، گل جاندی جاندی بن گئی آندے نے پڑھو نا۔ اسی آنے ہیں تسی حجریاں چ بہ کے جننے بھی درود کڑھو گے، جننے بھی الفاظ کڑھو گے، ذرا مل کے بولو زبان مصطفیٰ چو جڑے درود دے کلمات نکلے نے انہاں دا مقابلہ ہو سکدا؟ جڑا مندہ بولے انہاں دا مقابلہ ہو سکدا؟ یار جے لعاب مصطفیٰ اندر انی برکت ہے، لعاب مصطفیٰ اندر انی شفا ہے، لعاب مصطفیٰ اندر انی عافیت اور صحت ہے، تے جڑے درود دے الفاظ پیغمبر نے امت نو عطا کیتے نے ان الفاظ اندر کنی برکت تے بہار ہوئے گی۔ لو ذرا ایک دفعہ بہار پیدا کرو، میں قرآن پاک پڑھ کے سناواں اور میں مقام مصطفیٰ دا ایک اہم پہلو بیان کراں۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی علیہ السلام دی آواز تو اپنی آواز نو بلند نہ کریا کرو، اگر نبی علیہ السلام دی آواز تو اپنی آواز بلند کرو گے ان تحبط اعمالکم، میں اللہ تھوڑی اعمال برباد کر دیاں گا، وانتم لا تشعرون، تھانوں پتہ بھی نہیں لگے گا میں سارے اعمال غارت کر دیاں گا۔ لوگو اس قرآن پاک دی آیت اور دی تفسیر ہے جے نبی علیہ السلام دی زندگی اندر پیغمبر علیہ السلام گل کر رہے ہون، کسے نو حق نہیں پہنچدا اپنی آواز نو اونچیاں کرے۔ ایک دے دی تفسیر ہے، دوسری تفسیر ہے صحیح البخاری دیاں جنیاں حدیثاں نے توجہ میرے وال، اے ساریاں صوت النبی نو تحریر کیتا گیا ہے۔ مسلم دیاں جنیاں حدیثاں نے نبی پاک دی آواز نو تحریر کیتا گیا ہے، ترمذی چ جنیاں حدیثاں نے نبی پاک دی آواز نو تحریر کیتا گیا ہے، آپ دے کلمات نو تحریر کیتا گیا ہے۔ جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے اوتھے اپنے پنڈ دا مولوی نہ پیش کریا کر، اوتھے اپنا پیر پیش نہ کریا کر، اوتھے اپنا امام پیش نہ کریا کر، اوتھے اپنی فقہ پیش نہ کریا کر، اوتھے اپنی سوسائٹی پیش نہ کریا کر۔ یار لوگ ایویں ساڈے بارے مغالطے دیندے نے، ایویں اندر جی بھابی مندے نہیں، میں رب دا واسطہ دے کے کہنا او ساڈے قریب تے آؤ، ساڈی محافل اندر تے آؤ، ساڈے پروگرام اندر تے آؤ۔ ساڈا جرم اے وے کہ اسی برملا کہنے ہاں، جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے اوتھے آباء و اجداد چھوڑ دیا کر، چھوٹا بڑا چھوڑ دیا کر، سوسائٹی چھوڑ دیا کر، اوتھے سجن یار بیلی چھوڑ دیا کر، پیغمبر دی حدیث کو اپنے گلے دی مالا بنایا کر۔ اگر تو پیغمبر دی حدیث دے مقابلے تے کسے دی بات نو اونچا کرے گا، قیاس نو اونچا کرے گا، رائے نو اونچا کرے گا، پیر نو اونچا کرے گا، برادری نو اونچا کرے گا، تے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اسی تے تواڈے اعمال دے محافظ ہاں، اسی تے تواڈیاں نمازاں دے محافظ ہاں، اسی تے تواڈے صدقیاں دے محافظ ہاں، اسی تے تواڈے اذکار دے محافظ ہاں۔ حدیث رسول آ جائے پورا جگ چھڑ دیو، پیغمبر دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنا لو۔ لوگوں خیرت والے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کدوں دعویٰ کیتا کہ سارا علم میرے، امام شافعی نے کدوں دعویٰ کیتا کہ سارا علم میرے کول ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کدوں دعویٰ کیتا کہ ساری حدیثاں میرے کول نے، حضرت جعفر صادق نے کدوں دعویٰ کیتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی یہی فرمایا ہے، پیر عبد القادر جیلانی نے بھی یہی فرمایا ہے۔ ساڈا کوئی مسئلہ، ساڈا کوئی فتویٰ کل نو پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نال ٹکرا جائے، حدیث رسول دے مخالف آ جائے، سب نے بات کہی ہے کہ ساڈا فتویٰ دیوار تے دے مارو، ساڈے مسئلے
مسئلے نو چھوڑ دیو اور پیغمبر دی حدیث کو اپنے گلے دی مالا بنا لو. اور اے بات ہی رب دا قرآن کہہ رہے ہیں. فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے معاملے اندر اللہ بھی بڑی غیرت والا ہے. توجہ فرمانا. میں صحیح البخاری دے اندر ایک واقعہ پڑھیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پھپھو زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک بندے دے نال کھیت دی نالی دے پانی دے مسئلے دے اندر جھگڑا ہو گیا ہے. جھنڈیالی دے باسیو تعصب دی اینک اتار کے ساڈی دعوت تے غور کرو. کوئی نماز دا مسئلہ نہیں, کوئی جنازے دا مسئلہ نہیں, ہاں کوئی وراثت دا مسئلہ نہیں, کوئی عقیدے دا مسئلہ نہیں. کھیت دے اندر نالی ہے, نالی دے اندر پانی ہے, پانی لگان دا مسئلہ ہے. کیس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر آ گیا ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسقی یا زبیر وارسل الماء الی جارک. اے میرے زبیر سب تو پہلے تسی پانی اپنی کھیت نو پلا لیا کرو, اپنی کھیتی نو پلا لیا کرو. اس تو بعد جڑا تہاڈا ہمسایا نال والا زمین دا مالک ہے پانی جڑا ہے او دے ول چھوڑ دیا کرو, پانی انہوں دے دیا کرو. جھنڈیالی دے باسیوں نبی علیہ السلام نے حدیث نال فیصلہ کیتا ہے, اپنے فرمان نال فیصلہ کیتا ہے. جدوں نبی علیہ السلام نے فیصلہ سنایا دوسرا بندہ یہ کہندا ہے لو جی نبی پاک نے اپنے پھوزاد بھائی دی سائیڈ لئی ہے, اے دے حق دی اندر فیصلہ کیتا ہے. انہیں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے بارے اپنے سینے دے انقباض نو ظاہر کیتا ہے, اے دے متھے تے سلوٹ آئی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سونیو تو اڈا فیصلہ سن گئے, تو اڈی حدیث سن گئے, اے دے سینے دے اندر جے انقباض آ گیا. مقام مصطفیٰ آجے لوگو مینوں اے دیاں نمازاں نہیں چاہی دیاں, مینوں اے دا ایمان نہیں چاہی دا, مینوں اے دے روزے نہیں چاہی دے. حدیث آ جاندی ہے کیوں تواڈے سینے اچ گھٹن آ جاندی ہے, حدیث آ جاندی ہے کیوں پھر ساڈے نال بحث مباحثے کردے ہو, حدیث آ جاندی ہے پھر کیوں تسی ساڈے نال بحث تے مناظرے کردے ہو. اللہ پاک نے اتنا جلالی انداز رکھیا ہے, الفاظ اندر اتنی جلالیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا مینوں ایسے لوگاں دا ایمان نہیں چاہیدا. نبی پاک دا فیصلہ سن کے جنہ دے سینے اندر انقباض آ جائے, جنہ دے سینے اندر گھٹن آ جائے. آئیے لوگوں جڑی میں دوسری گل کرنی چاہنا, حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعہ نو نقل فرمایا ہے, دیگر حدیث دیاں کتاباں اندر میں پڑھیا ہے. ایک بار ذرا مجمع وچ بہار پیدا کرو, ہاں موسم بھی بڑا پیارا ہے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کرن دا ارادہ کیتا ہے. سیدہ زینب نبی علیہ السلام دی پھوپھو سیدہ امیمہ رضی صاحبزادی ہیں تے قریشی خاندان ہے, ہاشمی خاندان ہے, مالدار خاندان ہے. حضرت زید جڑے نے خود بھی عربی نسل نے, پر چھوٹی عمر دے اندر زبردستی انہاں نو غلام بنا دیتا گیا تے بیچ دیتا گیا. نبی علیہ السلام نے حضرت زید نبی پاک نو ہبا کر دیتے نے. نبی پاک نے انہاں نو اپنا منہ بیلا بیٹا بنا لیا ہے, انہاں تے غلامی دا دبا ہے. نبی علیہ السلام نے سیدہ زینب دے نال شادی دا ارادہ بنایا ہے. جھنڈیالی دے باسیو مقام مصطفیٰ سنیا جے, میرے پیغمبر نے جدوں شادی دا ارادہ کیتا ہے سیدہ زینب دے دل اندر بھی ذرا گھٹن آئی ہے. انہاں دے بھراواں نے بھی نہیں پسند کیتا جی ساڈا ہاشمی قبیلہ ہے, قریشی خاندان ہے, سید خاندان ہے. حضرت زید جڑے نے انہاں دے غلامی دا دبا ہے, ویسے بھی بہت زیادہ غریب نے. جدوں انہاں دے دل اندر گھٹن پیدا ہوئی, انقباض پیدا ہویا, پیغمبر دا فرمان سن کے دل دے اندر خوشی نہیں آئی. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام اور حیثیت نو بیان کر دیا. اللہ پاک نے کی فرمایا, فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
نبی پاک دی حدیث سن کے جڑا اپنے سینے جو گھٹن رکھدا ہے اللہ پاک فرماندے نے مینوں او دا ایمان نہیں چاہیدا۔ حافظ ابن کثیر نے ایک واقعہ پتہ کیڑا نقل کیتا ہے، حضرت جلیبیب رحمت اللہ علیہ دا رشتہ نبی پاک نے ایک گھر گھلیا نا تے بچی دا باپ کہندا ہے، بچی دی والدہ کہندی ہے ساڈی بچی خوبصورت ہے، اللہ پاک نے سانو بڑا نوازیا ہے، جلیبیب خوبصورت بھی نہیں تے دے کول پیسے روپیے تے دنیا دا مال بھی کوئی نہیں۔ انہاں نے جدوں ایہو جیاں گلاں کیتیاں تے بیٹی سندی ہے پئی، بیٹی بول کے کہن لگی کہ ہو جیاں گلاں کر دے جے مینوں نبی پاک دی حدیث دے حوالے کر دیو، میرا اللہ مینوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ مینوں کدی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ میرا مستقبل کدی بھی طریق نہیں کرے گا۔ یار میں تھے روک کے تواڈے نال گل کرنی چاہنا، اور مقام مصطفیٰ سننے والو اور برادری دے بت نہ پوجیا کرو، برادری دے بتاں دی پوجا نہ کریا کرو۔ میرے فیصلہ آباد دی اندر چند دن پہلے نا میرے کو ایک کیس آیا ہے، مینوں ایک بندہ آندا شیخ صاحب میں اپنی بھیناں دی شادی کرنا چاہنا، میں نا ویسے پوچھیا میں کہ انہاں دی عمر کی ہے، انہاں دی تعلیم کی ہے، مینوں آندا شیخ صاحب ایک نے ایم اے کر لیا، ایک نے ایم فل کر لیا، ایک دی عمر 40 سال ہے تے ایک دی عمر 44 سال ہے، تے میں کہ انہاں دی شادی کیوں نہیں کیتی؟ آندا جی رشتے تے بہت زیادہ آئے نے پر میرا باپ آندا میں مار کے وڈ کے سٹ دینیاں نے، برادری تو باہر میں شادی نہیں کرنی، برادری تو باہر میں نکاح نہیں دینا۔ ساڈے باپ نے بچیاں نو اپنی دہلیز تے بڈھیاں کر لیا ہے۔ اوے لوگوں اگر تسی پیغمبر دا مقام سمجھ دے ہو، اگر نبی پاک دی حیثیت سمجھ دے ہو، میں طالب علم ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہنا تلاش کرو، رشتہ برادری چ مل جائے تو اللہ دی رحمت ہے، لیکن اگر برادری چ بے نماز ملے، سود خور ملے، حرام خور ملے، بے ادب ملے، بدتمیز ملے، دنیا تھار ملے تے پھر نمازی نو ترجیح دیا کر، پھر عقیدے نو ترجیح دیا کر، پھر توحید نو ترجیح دیا کر، پھر اللہ دے دین نو ترجیح دیا کر۔ جیڑا بندہ اج بھی برادری دا بت پوجدا ہے، جنہاں نے اپنی جوان پیڑا اپنے گھراں چ اج بھی بڈھیاں کر لیاں نے، اپنی بیٹیاں اپنے گھراں دے اندر بوڑھیاں کر لیاں نے، اللہ دی قسم مینوں ڈر ہے کتے انہاں بچیاں دا قیامت والے دن ہاتھ نہ ہوئے، کتے تہاڈا گھرے پھان نہ ہوئے۔ نکاح دے معاملے اندر جلدی کرو، شادی دے معاملے اندر جلدی کرو، عقیدے دی بنیاد تے نکاح کرو، عقیدے دی بنیاد تے شادی کرو۔ اے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام، اے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حیثیت۔ اور آئیے میں مقام مصطفیٰ بیان کر، کئی لوگاں نو حدیث سنائی دی ہے نا یار کوشش کرو داڑھی رکھ لو، کوشش کرو اپنے گھر بچیاں نو پردہ کرایا کرو، بیوی نو پردہ کرایا کرو۔ اگوں جواب پتہ کی ملدا ہے، لو جی یہ سارا اسلام داڑھی چ وڑ گیا ہے، سارا اسلام پردے چ وڑ گیا ہے۔ لو میں تانوں ایک نبی پاک دی حدیث سنانا، میں مقام مصطفیٰ واضح کرنا، لیکن ذرا بہار پیدا کرو ہاں جناب محمد۔ جڑے آندے نا بھابی درود نہیں پڑھتے، کان کھول کے سن لو، سرکار دا نام ہوندا ہے نا تے اسی آنے بہار پیدا کر دیو۔ اور درود تے ساڈی کانفرنس دی بہار ہے، درود تو ساڈی مجلس دی بہار ہے، درود تو ساڈی زندگی دی بہار ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک آدمی بیٹھا، توجہ کرنا، انج کھبے ہاتھ دے نال پانی پی رہا ہے، کھبے ہاتھ دے نال کھانا کھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بے یمینے کا، سجے ہاتھ دے نال کھانا کھا، سجے ہاتھ دے نال پانی پی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک پڑھی ہے، یہ متکبرانہ لبو لہجے کہنے لگا میرے کو نہیں کھبے ہاتھ نہ پیتا جاندا، میرے کو نہیں سجے ہاتھ نہ پیتا جاندا، میرے کو نہیں سجے ہاتھ دے نال کھادا جاندا۔ انہیں نبی پاک دی حدیث نو ٹھکرایا ہے۔ یار ویکھو بندے نے داڑھی نہیں رکھی تے بندہ کہے یار میرے چ غلطی ہے، میرے چ کمی ہے۔ جے شرعی پردہ نہیں تے بندہ کہے میرے چ غلطی ہے، میرے چ کمی ہے۔ جے جائے کہ بندہ حدیث رسول دا استہزاء کرے، حدیث رسول دا مذاق کرے، پیغمبر دی سنت تے کیچڑ اچھالے، انہیں کیا میرے کو نہیں سجے ہاتھ نہ کھادا جاندا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو کھا بھی نہ سکے، پھر میرا اللہ تینوں توفیق بھی نہ دے۔ جنڈیالی دے بازیو دے سجے ہاتھ تے فالج پہ گئے، مرن تک پھر سجے ہاتھ دے نال نوالا اپنے منہ تک نہیں جے لے جا سکیا، پانی دا کوٹ اپنے منہ تک نہیں جے لے جا سکیا۔ مقام مصطفیٰ سمجھو، فرمایا فاتو ازروہ واتو وقتروہ واتو سبہوہ بکرتا و اصیلا۔
صحیح البخاری جو میں ایک واقعہ سنانا چاہنا، توجہ فرمانا۔ مقام مصطفیٰ اگر تواڈے دلاں دے اندر ہے، تواڈے سامنے ایک بندہ نبی پاک دی حدیث نو مذاق پیا کردا ہے، سنت نو مذاق پیا کردا ہے، تسی تاں چپ ہو کہ انہیں مینوں ووٹ پایا، تسی تاں چپ ہو کہ میرا محلے دار ہے، تسی تاں چپ ہو کہ میرے کو مہمان آیا ہے۔ جڑا بندہ سنت رسول دا حیا نہ کرے، حدیث رسول دا حیا نہ کرے، پیغمبر دی بات دا حیا نہ کرے، پیغمبر دی ذات دا حیا نہ کرے، او دے نال تعلق توڑ کے رشتہ پیغمبر دے نال جوڑیا کر۔ میں صحیح البخاری اسی دے بڑے بڑے کفریہ بول سن کے چپ رہنے ہیں نا، اور بڑے بڑے شرکیہ بول سن کے چپ رہنے ہیں نا، اپنے مفاد دی خاطر، اپنے ووٹ بچان دی خاطر، اپنے تعلق دی خاطر میں مقام مصطفیٰ بیان کرنا۔ جنہ دے دلاں چ مقام مصطفیٰ سی انہاں دا کردار کتنا بلند و بالا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، انہاں دے سامنے نا توجہ میرے وا رکھیو، انہاں دا بھتیجا تے انج نہ کینکری نہ کھیلدا ہے، انج کینکری رکھ کے ماردا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے کینکری نہ مار۔ نبی علیہ السلام نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان، نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیتا ہے، انج کینکری نہیں ماری دی، ایدی وجہ ہے دشمن نو زخمی نہیں کر دی، دند توڑ دین دی، اکھ نو پھوڑ دین دی ہے۔ میرے بیٹے کینکری نہ مار، نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ جنڈیالی دے باسیو اے ہوئی مسلک اہل حدیث جے دھیان میرے ول کریا جے کینکری مارن تو منع کیتا ہے تے دلیل نبی پاک دی حدیث چوں پیش کیتی ہے، حوالہ نبی پاک دی حدیث چوں پیش کیتا ہے۔ اسی بھی یہی کہنے ہیں کسے چیز نو مکروہ قرار دیندے ہو حوالہ حدیث چوں پیش کریا کرو، کسے چیز نو حلال قرار دیندے ہو حوالہ حدیث چوں پیش کریا کرو، کسے چیز نو حرام قرار دیندے ہو حوالہ حدیث چوں پیش کریا کرو۔ میں اللہ دے فضل دے نال 15 سال تو فقہ دیاں کتاباں پڑھا رہے ہیں، 15-20 سال تو میں ہدایہ پڑھا رہے ہیں، قدوری پڑھا رہے ہیں، کنس پڑھا رہے ہیں، دیگر کتاباں میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ دی عزت دی قسم میں درجنوں نہیں میں سینکڑوں مسائل پیش کر سکنا جنہ تے کوئی دلیل نہیں، اے بھی مکروہ ہے، اے بھی مکروہ ہے، اے بھی مکروہ ہے، او دی کراہت تے کوئی دلیل نہیں۔ تے جے کوئی دلیل منگے تے آندے نے وہابی ہو گئے، جے کوئی دلیل منگے تے آندے نے گستاخ ہو گئے۔ ایسا ماحول معاشرے اندر بنا دیتا ہے، کوئی دلیل دا مطالبہ نہ کرے، کوئی حدیث دا مطالبہ نہ کرے۔ میرا جرم ہے میں کہنا دلیل دے نال زندہ رہ، دلیل دی موت دنیا تو چلا جا، دلیل دے نال اپنی زندگی بسر کر۔ اینج کینکری تو منع کیتا ہے، حدیث رسول پیش کیتی ہے، اے بھتیجا پھر بھی باز نہیں آیا۔ جدو انہیں دوسری دفعہ کینکری نو ماریا ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل جلال اندر آ گیا، اے جے مقام مصطفیٰ، اے نہیں ویکھیا میرا بھتیجا ہے، اے نہیں ویکھیا دی عمر چھوٹی ہے، اے نہیں ویکھیا بڑا نازک رشتہ ہے، میرا بھرا کی آکھے گا، اے نہیں آکھیا برادری اندر لوگ گلاں کرن گے۔ جدوں نے دوسری دفعہ کینکری ماری ہے، جنڈیالی دے باسیوں حضرت عبداللہ بن مغفل غصے اندر آ گئے، کہنے لگے لا اکلمو کا آبادا، تو نبی پاک دی حدیث دا حیا نہیں کیتا، اج تو بعد میں کدی بھی تیرے نال کلام نہیں کراں گا، اج تو بعد میں کدی بھی تینوں نہیں بھلاواں گا۔ پانجا پانجا کہہ کے بغیرت بنا لے آئی، پانجا پانجا کہہ کے سود خور بنا لے آئی، بھتیجا بھتیجا کہہ کے بے نماز بنا لے آئی، بھتیجا بھتیجا کہہ کے نبی پاک دا گستاخ بنا لے آئی۔ جے تو مقام مصطفیٰ نو سمجھنا ہے، احترام مصطفیٰ نو سمجھنا ہے، پھر عبداللہ بن مغفل والا کردار ادا کریا کر۔ تے رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ حضرت عبداللہ بن عمر توجہ میرے وال جڑی گل میں دسنی چاہنا دلائل تے ذرا غور فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھیا ہے، جامع ترمذی دے اندر صحیح مسلم دے اندر میرے پیغمبر دا فرمانے علی شان موجود ہے۔ ماشاءاللہ ترجمان مسلک اہل حدیث، شہزادہ خطابت، فخر سادات، حضرت مولانا علامہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی تشریف لے آ چکے نے۔ میں دعا کرنا، محبت دے نال آمین کہنا، اللہ حضرت شاہ صاحب دے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے۔ ادھے بولے ہو ادھے چوپو، اے جھگڑے والی آمین نہیں، اے تے حضرت دی صحت والی آمین ہے۔ اللہ پاک انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جھگڑا اودے چ بھی نہیں، اس آمین چ بھی کادا جھگڑا ہے۔ مدینہ اج بھی گونج رہا ہے تے مل کے بولو آمین دے نال مکہ اج بھی
مدینہ بھی اج گونج رہا ہے، مکہ بھی اج گونج رہا ہے، ایویں مولویاں دا پایا جھگڑا ہے، جھگڑا وہ دے اندر بھی نہیں۔ توجہ میرے بل جڑی بات میں کرنی چاہنا، رب العالمین نے قرآن پاک اندر کی فرمایا، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی